کوئی مذاق بات نہیں ہے کہ حکومت کی ایک انتہائی اہم اتحادی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی، اس کے چیئرمین، میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اورنگزیب صاحب نے تقریر کی، اس کے بعد قائد حزب اختلاف محمود خان اچکزئی صاحب نے تقریر کی، تو انہوں نے جو نکات اٹھائے تھے ان نکات کا زیادہ بہتر ہوتا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک اتحادی جن کی ہوتے تیسری ہوئے بڑی بھی نمائندگی بھی ہے فلور کے اندر، اور وہ یہ ایک تقریر کرتے، تو انہوں نے جو کہ ابھی تک نہیں کی، ابھی تک نہیں، ہاں ہاں اس میں دو باتیں چل رہی تھی، مستقل میٹنگز ہوتی نہیں، مستقل ہوتی نہیں، پیپلز پارٹی کی پیپلز پارٹی سے رابطے کرتے رہے، ظاہر ہے یار وہ تو تصاویر چلتی رہی ہیں، ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے کھان گئے، کہ ان کو انگیج کیا جائے۔ بالآخر یہ کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ بھی آج گئے، انہوں نے بھی ملاقات وغیرہ کی، اور ساتھ میں نہال ہاشمی تھے، اسپیکر صاحب کے کمرے میں گئے، تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ملاقات ہو گئی شہباز شریف صاحب سے، وزیر اعظم صاحب سے۔ اب شکریہ ادا کر رہے ہیں اس بات کا کہ جی ان کو شہباز صاحب نے کہا ہے کہ جی چونکہ آپ سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر ایمرج ہو کے آئے ہیں، آپ کا حق ہے تو آپ گلگت بلتستان میں ٹھیک ہے بنائیے۔ تو ٹھیک ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ جیسے میں کل کہہ رہا تھا کہ سب مل کے بنا لیں وہاں پہ، ورنہ باتیں یہ چل رہی تھیں کہ یہ شاید پی ٹی آئی یا کم از کم مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ رابطہ کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال، لیکن جو دوسری بہت ساری امپورٹنٹ جو اہم ترین بات ہے جس کا میرا خیال ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو پراپر یا تو فیڈ بیک نہیں دیا گیا، کس بات یا اگر بلاول بھٹو صاحب کو خود اس کا احساس ہے تو وہ اس کو پبلک میں بیان نہیں کر پائے۔ دیکھو، ایک بات آپ ڈینائی نہ کریں کہ 2008 سے پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں مستقل برسر اقتدار ہے، بالکل ایسے ہی ہے، 20 سال ہونے کو اب تو، اور ان کے پاس 2008 کے بعد سے جو مین سنگ میل ہے سیل کرنے کا وہ یہ ہے کہ جی ہم نے نیشنل فائنانس کمیشن دیا، ہاں اور سر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ سندھ میں بھی جنزی ہوتی ہے، سندھ میں بھی یوتھ بلج ہے، ہاں ٹھیک ہے، اور میں انتہائی کھلے دل سے اعتراف کرتا ہوں کہ ہمارے جو سندھی نوجوان ہیں وہ بخدا میرے پنجابی نوجوانوں کی نسبت زیادہ غور سے اخبارات، میڈیا اور کتابیں پڑھتے ہیں، اور کچھ چیزوں کے بارے میں وہ بڑی کڑی نگاہ رکھتے ہیں، جیسے پانی کا مسئلہ میں اکثر تو میں کہتا رہتا ہوں ہر سال، زور و شور سے اٹھایا اس مسئلے کو۔ اب آج جو ہے تو آج خیر تو اس میں یہ کہ پیپلز پارٹی کے پاس 2008 سے اب تک ایک جو سیلنگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم نے نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ دیا جس میں وفاق سے بہت کچھ لے کر ہم نے صوبوں کو دے دیا، ٹھیک۔ اب یہ کسی اور سے نہیں، یہ ہمارے سندھ کے اسد علی شاہ صاحب ہیں، بہت اچھا معیشت پہ لکھتے ہیں، سمجھتے ہیں معیشت کو، بڑی اچھی، انہوں نے یہ آج بھی ٹویٹ کیا ہوا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے بڑا جلوہ دکھایا ہے کہ بغیر 28ویں ترمیم متعارف کروائے انہوں نے صوبوں سے جو ہے 960 ارب روپے تو گرانٹ کے نام پر لے لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس گرانٹ کے علاوہ انہوں نے صوبوں پر یہ لازمی کر دیا ہے کہ وہ 1794 ارب روپے کا سرپلس بجٹ دیں۔ ٹھیک ہے، اور تیسری انہوں نے بات کی کہ بڑا کمال یہ ہے کہ حکومت ابھی تک جو ہے وہ پیٹرولیم لیوی کے نام پر 1677 ارب روپے اکٹھا کر چکی ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ 28ویں ترمیم کیے بغیر، آئین اور قانون سے رجوع کیے بغیر، 18ویں بھی انٹیکٹ ہے، ہر حوالے 18ویں ترمیم کہنے کو وہی موجود ہے، لیکن صوبوں کا حصہ جو تھا وہ اس سے پہلے 57.5 تھا اور اب 35.2 ہے، یعنی 22% کم ہو کٹوتی گیا، ہوئی ہے۔
बगैर और ये आइंदा 2 साल तक लागू रहेगी, ये भी आपने कर दिया। सर आपसे आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी पूछेगी कि साहब ये क्या हुआ हमारी तरक्की के सूबाई लिए। हुकूमतों की मर्जी से भी हुआ, ओ ये शासन बाबा। ने लिखा या नहीं लिखा, विद द कंसेंट ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। किसकी जो है आज मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है ना, तो विद द कंसेंट ऑफ मुस्लिम लीग गवर्नमेंट इन पंजाब, हाँ, with the consent of Sindh government in Punjab. Now I need, मैं एक यानी पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं बयानिया बनाना चाहता हूँ सिंध के खिलाफ। मैं कहता हूँ तुम तो ये कहते थे कि भाई जी मर बेसू इस पे 1 इंच आगे पीछे नहीं होगा, आइन में लिखवाया गया है कि हिस्सा बढ़ तो सकता है, कम नहीं हो सकता। तो ये क्या हुआ है? ये बातें क्यों नहीं होगी? तो मेरा अपना ख्याल आइन में है, लिखवाया गया कि एनएफसी बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता। ये लिखा हुआ है भाई, नहीं, उस एक्ट में नहीं था जिसमें एनएफसी आया था। उसी में है ना, तो वो आइन के तहत ही हुआ था ना सारा हाँ, कुछ। हाँ। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि एक पॉइंट तो है ना, अब उसके बाद ये जरूरी है कि ये सारा कुछ गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत देने के लिए नहीं हो रहा। वो सूबा जो आपको 2008 से मुस्तकिल हुकूमत में लाए चला जा रहा है, आपको वहाँ के लोगों को मुतमईन करना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कौमी असम्बली के इजलास में, अब आज बजट पे जनरल डिस्कशन वैसे ख़त्म हो गई है, अब पता नहीं कि आज को किसी वक्त शायद हमारी इसके दौरान, अब मुझे ये पता नहीं कि अभी कौमी असम्बली का इजलास जारी है या नहीं, वरना अगर उसमें इजाफे ही हो तो उन्हें कल जो है किसी मौके पर ज़रूर असम्बली में खड़े होकर चंद नकात बयान करने चाहिए कि जी ये हमारे बजट के ऊपर एतराज़ात थे, तकाज़े थे और मुंदरजा झेल चीज़ें जो है मैंने वज़ीर आज़म से मनवाई हैं सिंध के अवाम। एनएफसी का शेयर देकर भी, अपना शेयर देकर, उसके बावजूद हमने ये चीज़ें अच्छा, हासिल एक की। सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, ये बड़ा टेक्निकल सा मुद्दा है जो आपने उठाया। ये टेक्निकल सी बात वो आप कह रहे हैं कि सिंध की आवाम समझती है कि हमारा हक मारा गया, आप ही समझते हैं? जी अच्छा, ठीक। अब अगली बात बता। मैं आपसे नहीं, मैं भाई ये बारिश का पहला कतरा है, आ गई समझ? तो अब इसे प्रिवेंट करें और वो यही कर सकते हैं। ठीक है, ठीक हो गई बात। तो दूसरी जो मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करूँगा कि जिस नौइयत की गुफ्तगू हो रही है उस सारी के अंदर मतलब आवाम के जज्बात क्या हैं? आवाम के जज्बात ये है कि साहब आपकी तो बड़ी तारीफें हो रही हैं, वाह 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 वाह, आपने ईरान की अमेरिका से सुलह करवा दी, झगड़ा खत्म, देखो दस मैं की प्यार भी चौखटिया, जुम्मे के दिन हमारे यहाँ तेल की कीमतों में कितनी कमी हो रही है, तुम निकलो